ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم سامعین، اس ویڈیو بنانے کا مقصد اسلام کے معنی اور مطلب کو سمجھانے کا ہے. آج کا یہ موضوع اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، اس بات کو میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جب ان سے سوال کیا جائے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کون ہوتا ہے تو 60 سے 70% ایسے لوگ ہیں جو اس کے معنی کو اور مطلب کو سمجھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کے متعلق اور مسلمان کے متعلق بنیادی تعلیمات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسلام عربی لفظ ہے. اسلام اسلم یسلم، اسلامن کا لفظ سے بھی آیا ہے، اسلام قبول کرنا. سلم یسلم تسلیم، کسی بات کو مان لینا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا، اس کو اسلام اور مسلمان کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کے اوامر، ان کے نواہی اور ان کے تمام باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنے کو مسلمان کہتے ہیں. یہ اسلام ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جواب میں کہا، اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم الرمضان وتحج البیت. اسلام 5 بنیادی چیزوں کو کہتے ہیں. اسلام ایک چھت ہے اور جس کے نیچے 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر اسلام کہتے ہیں. اسلام شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز پڑھنا، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ 5 چیزوں کو ملا کر اسلام کہتے ہیں اور جو بندہ اس پر عمل کرے گا اسے مسلمان کہتے ہیں. ان 5 چیزوں کو اسلام کہتے ہیں اور جو بندہ اس پر عمل کرے گا اسے مسلمان کہتے ہیں. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسے زبان پر بھی لاتا ہے، یعنی سب کے سامنے وہ کہتا ہے، سب کو دوسروں کو یہ بات بتاتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے، دل سے اسے تسلیم بھی کرتا ہے. ان 3 شرائط کے ساتھ جو ان 5 چیزوں پر عمل کرے گا اسے مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث میں الگ الگ سمجھایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مسلمان وہ بھی ہے جو ان 5 بنیادی چیزوں پر عمل کرتا ہو. اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا مذہب، جیسا کہ دلیل ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول ہے تو اسلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد قیامت کے سامنے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہوں گے، وہ اسلام مذہب کو ہی اپناتے اور اس پر ہی پیروی کرتے اور اس کی اطاعت اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے مبلغ بن کر آئے. اس طرح سارے انبیاء
اسلام ہی کی دعوت دیے، توحید کی دعوت دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ یہ مذہب ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے مذہب ہے۔ اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کی تاریخ۔ جب سے پہلا انسان آیا اس وقت سے اسلام ہے۔ آج کے کئی لوگ اسلام کو نیا مذہب کہتے ہیں، مگر ہمارے سامنے اور تمام مسلمان اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چند بنیادی ایسے معلومات ہیں جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان اسے سمجھنا چاہیے، جب بھی دوسرا سوال کرے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، مگر آپ جس طرح اپنی زبان اور بات کرتے ہو، جس طرح اپنی عقل سے سمجھتے ہو، اسی طرح سمجھ کر اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی تعلیمات ضرور حاصل کرے، علم حاصل کرنا ہی ہے۔ علم آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہی ہے، اور اللہ کے رسول نے جو فرض قرار دیا ہے وہ صرف دنیا کا علم نہیں یا دوسرے اپنے علاقوں کی پڑھائی نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول نے اس میں خاص طور پر کہا کہ اسلام کی تعلیمات خاص طور پر فرض ہے کہ آپ چند ہی معلومات کیوں نہ ہو ضرور معلوم کریں، اور جو بھی معلومات آپ حاصل کرتے ہو، جو بھی معلومات آپ سمجھتے ہو، جو جانتے ہیں، ضرور دوسروں تک پہنچانا چاہیے، وہ کسی بھی انداز میں کیوں نہ ہو۔ آپ فون کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، یا آپ خود ملاقات کے ذریعے آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے معلومات بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جہاں بھی آپ کھٹک ہیں، جہاں بھی آپ خطا کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کی غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر معلومات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ کو ضرور اس کا ثواب یہاں پر بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو محترم سامعین، ان باتوں کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دور دور تک یہ پہنچانے اور خود آگے بڑھ کر آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اور بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔